علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس کڑی میں ایک انصاری صحابی کا ذکر ہوگا۔ اب تک جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوا وہ سب کے سب مہاجر تھے۔ جس انصاری صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے زید بن سہل۔ اب یہ نام ہے تو لیکن مشہور نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں ابھرا ہوگا۔ حضرت زید اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، کنیت ہے ابو طلحہ۔ تو ابو طلحہ ایک معروف نام ہے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ایک تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا ذکر ہوا جو عشرہ مبشرہ میں سے، اور ایک ہے ابو طلحہ۔ تو یہ انصاری صحابی ہے اور ان کا اصل نام زید ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور انہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ہے، اور مدینے کے ان لوگوں میں شمار ہوتے کہ جن کو بالکل شروع میں اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور انہوں نے عقبہ کی بیعت میں شرکت کی ہے مکے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 12 نقیب متعین کیے گئے تھے سردار مدینے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسلام انہوں نے جو قبول کیا ہے وہ ان کی زوجہ سیدہ ام سلیم کی تحریک پر قبول کیا ہے۔ سیدہ ام سلیم مشہور خاتون اسلام ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ ان کے شوہر کا نام مالک بن نضر تھا۔ حضرت ام سلیم نے بالکل شروع میں اپنی عقل مندی کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا، اور ان کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے حضرت انس کو کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مالک بن نضر کو بڑا غصہ آتا، اور وہ کہتا کہ میرے بیٹے کو خراب نہیں کرنا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں اس کو خراب نہیں کر رہی ہوں، میں اس کو صحیح راستے پر لگا رہی ہوں۔ تو یہ ناراض ہو گیا اور پھر شام کے علاقے میں چلا گیا، اور ادھر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ طلحہ آپ ایسے آدمی تو نہیں ہیں کہ جن کے پیغام کو ٹکرایا جا سکے۔ شخصیت اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے وجاہت کے مالک تھے، اور صاحب ثروت بھی تھے، یعنی مالدار تھے، تو مدنی معاشرے میں ایک پہچان تھی۔ تو اس بنیاد پر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے نکاح کو ٹکرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن میں ایک موحدہ ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، اور آپ تو لکڑی اور بتوں کو پوچھنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں؟ آپ تو عقل مند آدمی ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس بت کو ایک بڑا ہی کارپینٹر تراشتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ آپ کے نزدیک قابل عبادت اور پوجا کیسے ہو جاتا؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں
تو اسلام کا قبول کرنا ہی میرے مہر کے لیے کافی ہوگا اور میں کسی اور چیز کا سوال نہیں کروں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں غور و فکر کروں گا، اور پھر غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اسلام قبول کیا، نکاح ہو گیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اسلام بھی ان کا مہر ٹھہرا۔ سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ مہر کے اعتبار سے پوری اسلامی تاریخ میں ام سلیم سے بڑھ کر باعزت کوئی نہیں ہے، یعنی اتنا عظیم مہر کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، نہیں ملا ہے۔ تو مہر محض اسلام کو بطور مہر قبول کر لیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو سے انسیت تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی حالی رشتہ دار میں ہوتی تھی اور محرم میں سے ہوتی تھی، تو پردہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے یہاں جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات آرام بھی فرمایا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ کبھی سوال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ ام سلیم پر مجھے ترس آتا ہے۔ ترس کیوں؟ تو ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے۔ تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، یا مالک بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ جو 70 صحابہ کرام گئے تھے نا داعی بن کر، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان میں سے ایک تھے۔ تو حضرت مالک نام فراموش ہو رہا، ان کو لیٹر دے کر بھیجا گیا عامر بن طفیل کے پاس، تو غداری سے وہاں پیچھے سے نیزے سے حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو جب نیزہ ان کو لگا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان کے جو الفاظ نکلے ہیں، ان الفاظ کی بنیاد پر ایک شخص وہاں مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ کون سا نشہ ہے کہ آدمی ہلاک ہو رہا اور کامیابی کی بات کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس بنیاد پر مجھے ام سلیم پر ترس آتا۔ تو اس طرح جانا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت، جرأت سے نوازا تھا، اور صاحب ثروت تو تھے ہی، مال والے بھی تھے۔ تو ان سارے حوالے سے کچھ واقعات ان کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔ تیر اندازی میں ان کو زبردست مہارت حاصل تھی۔ بدر میں حصہ لیا انہوں نے، اور جو کارنامے انجام دینے تھے انہوں نے دیے، لیکن احد میں ان کا نام بہت نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گر گئے اور دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ڈھال بن گئے، اور ان کے ہاتھ میں جو ڈھال تھا نا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچاؤ کرتے تھے اور خود اپنا بھی بچاؤ کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش کے تیر ان کے سامنے رکھ دیے، اور جو بھی گزرتا قریب سے تو کہتے کہ طلحہ کو اپنے تیر دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلانے کے بعد دیکھتے اٹھ کے کہ ابو طلحہ کا نشانہ کدھر گیا، تو نشانہ لگانے کے اعتبار سے بڑے ممتاز سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تو بے چینی ہو جاتی ان کو، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر نہ اٹھائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، میری پیٹھ ڈھال بننے کے لیے موجود ہے اور میرا سینہ ڈھال بننے کے لیے موجود ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس طرح سے نمایاں خدمت انجام دی، اور نشانے کا معاملہ یہ تھا کہ لکڑی بھی اگر کوئی رکھ دی جائے نا، حضرت ابو طلحہ چلاتے تو وہ بھی تیر کی طرح جا کر لگتا تھا نشانے پر، تو اتنی مہارت تھی۔ تو احد میں بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ حنین میں، دیگر غزوات میں بھی شرکت رہی ہے، لیکن غزوہ حنین میں پھر نام نمایاں ہو کر آیا۔ تو حضرت ابو طلحہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز بڑی زوردار تھی، بڑی زوردار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ کسی فوج میں طلحہ کی موجودگی ان کی آواز کے اعتبار سے ایک 1000 فوج کے برابر ہے۔
یعنی ایک طرف طلحہ ہو اور دوسری طرف 1000 ہو نا، تو طلحہ 1000 کے برابر ہوں گے اپنی آواز کی بنیاد پہ. تو ایسی دھاڑ مارتے تھے کہ دشمن کا سینہ دہل جایا کرتا تھا. تو غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں جب لوگ بکھر گئے نا، تو لوگوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں یہ اعلان فرمایا کہ جو جس کافر کو قتل کرے گا اس کی جو صلیب، اس کا جو صلیب ہوگا یعنی چھنا ہوا مال ہوگا وہ اسی کا ہی ہوگا. تو حضرت ابو طلحہ نے غزوہ احد میں 20 کافروں کو قتل کیا، اور 20 کا جو صلیب تھا نا، چھنا ہوا صلب، وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. تو ابھی جو قتل کرنے میں کامیابی مل رہی ہے اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا بھی کردار ہے. پہلے دھاڑ کر کمزور کر دیتے اور پھر تلوار سے کام تمام کر دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلا ہے. اور آگے غزوات میں حصہ لینے کے حوالے سے بات یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی عمر تقریباً 70 سال ہو گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال تک حیات رہے، تو 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، بوجھل ہو گئے ہیں جسمانی اعتبار سے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت یاد رکھی انہوں نے کہ انفروا خفافا او ثقالا، کہ بھاری نکلو یا ہلکے نکلو، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. معنی الگ الگ مفسرین نے بیان کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ جسمانی اعتبار سے ہلکے اور نکلنے کے لائق ہو تب بھی نکلنا چاہیے، اور بھاری اور بوجھل ہو گئے تب بھی نکلنا چاہیے. بیٹوں نے سمجھایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگوں میں شرکت کی آپ نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور پایا، اور ان کے زمانے میں بھی آپ نے جنگوں میں شرکت کی ہے. اب ہم ہے نا، ہم یہ فریضہ انجام دے لیں گے. تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلنا پڑے گا. تو نکلے، اور پھر سمندری سفر انہوں نے کیا. تو ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سمندری سفر ہی میں ہو گیا، اور تقریباً 70 دن تک ان کی لاش سمندر میں رہی، اور پھر بعد میں دفنایا گیا ہے 40 دن تک. اور ایک روایت کے مطابق کہ نہیں، واپسی ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ تھوڑی سی کہانی ہوگی. اب 2 واقعات بلکہ 3 واقعات ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے. تو ایک واقعہ ہے کہ جو اصل ہیرو ہے وہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا ہے کہانی. تو حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا ہوا، لڑکا تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا اور پھر بیمار پڑ گیا، تو طبیعت زیادہ خراب ہوئی. ایک دن حضرت ابو طلحہ گھر سے نکلے اور شام کو واپسی ہوئی، تو اس دوران بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو نہلایا دھلایا، کپڑے میں لپیٹا اور گھر میں رکھ دیا. شام کو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے ہیں تو استقبال کیا بہتر انداز میں، کھانا کھلایا، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم ہوئے. اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابو طلحہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو عاریتن یعنی ادھار کے طور پر کوئی چیز دی ہے، ادھار کے طور پر دی تھی، امانت کے طور پر، اور پھر دینے والا جس کو دیا ہے نا اس سے سوال کر رہا، پوچھ رہا ہے، اور جس کو دیا اب وہ ناراض ہو رہا ہے، کیا اس کا ناراض ہونا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تو غلط بات ہوگی کہ جس کا سامان اس کو دینے سے ناراضگی ہو. تو کہا کہ پھر آپ کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں صبر کرنا چاہیے. تو حضرت ابو طلحہ ناراض ہو گئے، مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا میرے بیٹے کے انتقال کے بعد؟ تو ناراض ہوئے، اور پھر صبح جب ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ پیش آیا ماجرا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ملاقات ہوئی ہے نا رات میں میاں بیوی کی؟
اللہ اس کو برکت میں تبدیل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور پھر اس بچے کے 6 یا 7 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سارے کے سارے بچے حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے، سارے کے سارے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھی برکت تھی، اور پھر اس صبر کا بھی نتیجہ تھا کہ جس صبر کا مظاہرہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہوا تھا۔ معروف قصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ لوگ مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے پوچھوایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ہر ایک کی طرف سے یہی جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مہمانوں کو لے کر گئے گھر میں، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے کھانے کے لائق کھانا ہے۔ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور چراغوں کو بجھا دو، اور جو کچھ بھی موجود اس کو مہمان کے سامنے رکھ دو، اور ہم بھی بیٹھیں گے اور ہم کچھ اس طرح حرکت کریں گے کہ سامنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم کھانے میں شریک ہیں، مہمان کھا لیں گے اور ہم صبر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قصہ رات میں پیش آیا۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حاضری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے عمل سے بہت خوش ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں انصار کہ خود کو تنگی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، لیکن اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیتے، مہاجرین کو ترجیح دیتے، مہمانوں کو ترجیح دیتے۔ تو یہ دوسرا قصہ ہو گیا۔ اور تیسرا جو قصہ ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بھی نیکی کے اعلیٰ مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس مال میں سے نہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنے محبوب مال میں سے خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ سنی، اس کے پیغام کو سمجھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو ایسا ایسا فرماتا، اور میرے تمام مالوں میں سب سے زیادہ جو محبوب میرا مال ہے وہ بیروحا ہے۔ یہ کھجوروں کا باغ تھا جس میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں آیا کرتی تھی، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس باغ میں تشریف لے جاتے، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پانی نوش فرماتے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام مالوں میں سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے۔ مسجد نبی سے قریب یہ باغ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا بخ بخ، یعنی شاباش شاباش، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ اور لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ اپنے چچازاد بھائیوں کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، اور قرآن مجید پر تدبر کے بعد اس پر عمل کا نمونہ لوگوں کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمایا۔ اور بات ختم کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابو طلحہ بھی تھے، دیگر صحابہ کرام تھے۔ اب وہ مقام حدیبیہ پر ہی جانور ذبح کرنا پڑ گیا اور سر کے بال نکالنے پڑ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کے بال نکال رہے تھے نا، تو صحابہ کرام کی قطاریں لگ گئی۔ کس لیے؟ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو منہ مبارک ہیں یعنی بال نکلیں گے نا، ان کو حاصل کر کے اپنے پاس رکھے اور ان سے برکت حاصل کرے۔ تو اس لیے تو دائیں جانب پہلے بال کاٹے گئے، نکالے گئے دائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا۔ بائیں طرف کے جتنے بال تھے نا، تو ان کے نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو طلحہ کہاں ہے؟ ابو طلحہ کہاں ہے؟ تو ابو طلحہ حاضر ہوئے، تو پورے کے پورے بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دے دیے۔ تو اب
کچھ تو باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ نوازش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ نوازش ہوئی ہے تو یہ نصیب کی بات ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی چیز حضرت ابو طلحہ کو مل رہی ہے۔ بات مختصر یہ ہے کہ یہ جو نصیب کی باتیں ہوتی ہے نا، تو اس میں کچھ اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، اپنی کوششیں اور کاوشیں اور قربانیاں بھی ہوتی ہے، جب جا کر منظور نظر کوئی بنتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کی سیرت ہمارے سامنے آئی ہے، کئی پہلو سے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اسوہ اور نمونہ ہے، بطور خاص جرأت و سخاوت کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا کہ وہ ان باتوں کو سمجھے، اسے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم